من الظن، گمان کرنے سے، بدگمانی سے ہٹ جاؤ۔ کیوں؟ ان بعد الظن اسم، فرمایا کہ یہ جو بدگمانی ہے یہ گناہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ بولیے، یہ گناہ ہے۔ کسی کے متعلق ایسے سوچتے رہنا کہ یہ شخص تو ایسا ہے، یہ شخص جھوٹا ہے، یہ شخص فراڈیا ہے، یہ شخص بے ایمان ہے، یہ شخص چور ہے، اپنے دل ہی دل میں گمان کرتے رہنا اور اس کے متعلق سوچتے رہنا۔ اللہ فرماتا ہے ایمان والو اس حرکت سے باز آ جاؤ، اس سے دور ہو جاؤ، بچ جاؤ۔ پھر فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، کسی کے متعلق تجسس نہ پیدا کرو۔ تجسس کہتے ہیں ٹو میں لگے رہنا۔ کیا ہوتا ہے؟ ٹو میں لگے رہنا، کسی کے متعلق ٹو کرنا، کھوج لگانا کہ یہ جھوٹ کہاں بولتا ہے، یہ فراڈیا جو ہے تو کہاں بیٹھ کے فراڈ لگاتا ہے۔ میں اس کے اعمال کے بارے میں دیکھوں یہ کتنا سارا برا بندہ ہے۔ وہ میرے بھائی یہ تمہیں کس نے اختیار دیا ہے؟ دو مہینے ہو گئے نا ہم ایسی گفتگو ہی کر رہے ہیں جی۔ تو کوئی دوست کہتے ہیں کہ اب مولوی صاحب تقریر ٹھنڈی کرتے ہیں۔ بظاہر ایسی تقریر پھر ٹھنڈی لگتی ہے۔ تمہیں کس نے اختیار دیا ہے کہ تو کسی کی ٹو میں لگا رہے؟ تجسس کرنا، دو بندے بات کر رہے ہیں اور دوسرا بندہ دور بیٹھ کے کان لگا کے بیٹھا، یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ تجسس ہے۔ بھائی اگر ان کی یہ پرائیویٹ بات نہ ہوتی تو وہ اونچی بات کرتے، پھر تو بھی سن لیتا۔ اگر دو بندے آہستہ بات کر رہے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ وہ بات ان دونوں کے درمیان ہے، وہ تیسرے کو سنانا نہیں چاہتا۔ تو کیوں سننا چاہتا ہے ان کی بات جب وہ تمہیں سنانا نہیں چاہتے؟ اس کو کیا کہتے؟ ٹو لگانا، تجسس کرنا، ٹو لگانا۔ دو بندے اندر بات کر رہے ہوتے ہیں، باہر ونڈو کے ساتھ ایک کان لگا کے کھڑا ہے، سمجھ رہے؟ بازار میں بھی جا رہا ہے اور ترچھی نظر دیکھ بھی رہا ہے، یہ دو بندے کیا کر رہے ہیں؟ تمہیں کس نے کہا ہے کہ تو دیکھ؟ تو دیکھنے والا بڑا ہے یا وہ دیکھنے والا بڑا؟ تیری آنکھ بڑی ہے یا اس کی آنکھ بڑی؟ یہ تو اس کی ذمہ داری ہے۔ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ بولے میرے ساتھ، بولے یہ اللہ کی ذمہ داری، تیری ذمہ داری نہیں ہے۔ پھر فرمایا تیسری بات، وَلَا يَغْتَبْ، غیبت نہ کر۔ آج کا ہمارا موضوع غیبت ہوگا۔ بعدکم بعدا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو، ایک دوسرے کی غیبت
نہ کیا کرو۔ پہلے برائی کون سی بیان کی؟ کسی کے متعلق بدگمانی نہ کرو۔ یہ نہ سوچ لو کہ یہ گنہگار ہے میں تو نیک ہوں۔ یہ بدگمانی پیدا نہ کرو کہ یہ بندہ دکان پہ بیٹھ کے فراڈ لگاتا ہے اور میں بڑا ایماندار ہوں۔ نہیں، یہ بدگمانی نہ کرو کہ یہ بندہ لوگوں سے جھوٹ بولتا ہے میں سچا بندہ ہوں۔ نہیں، اجتنبوا، پرہیز کرو، ہٹ جاؤ، باز آ جاؤ۔ کون کہہ رہا ہے؟ اونچا بول لے، اللہ کہہ رہا۔ بندہ قرآن کی آیت کا ترجمہ سمجھ لے نا تو کس سے کہانیوں سے کہیں بہتر ہے۔ پھر کہا ان بعد الظن اسم، یہ گناہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ گناہ۔ ولا تجسسوا، تجسس نہ کرو۔ پھر کہا ولا یغتب، غیبت نہ کرو۔ بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت نہیں کرو۔ یہ بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت ایک ایسی تنبیہ کرتے ہوئے مثال دیتا ہے۔ اللہ فرما ایحب احدکم، کیا تم میں سے کوئی اس چیز کو پسند کرتا ہے؟ کس چیز کو؟ کس چیز کو؟ ان یاکل، کہ وہ کھائے۔ کیا کوئی کھانا پسند کرتا ہے تم میں سے؟ کیا چیز؟ لحم، گوشت۔ کیا تم میں سے کوئی گوشت کھانا پسند کرتا ہے؟ کون سا گوشت؟ اخی، اپنے بھائی کا۔ کیا کوئی اپنے بھائی کے جسم کو نوچ کے کھانا، گوشت کھانا پسند کرتا ہے؟ ایک ہے گوشت، انسانی گوشت، پھر بھائی کا گوشت، میتن، مرے ہوئے کا۔ غیبت کرنے والوں، چغلی کرنے والوں، تجسس کرنے والوں، کسی کے بارے میں بدگمانی دل کے اندر رکھنے والوں، لا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، چغلی نہ کرو۔ اگر چغلی کرتی ہو، غیبت کرتی ہو تو پھر دیکھ لو، ایحب احدکم، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے؟ یا اللہ کیا پسند کرتا ہے؟ ان یاکل لحم، کہ وہ کھائے گوشت، اخی، اپنے بھائی کا، میتن، اپنے مرے ہوئے بھائی کا۔ جس طرح تم گوشت کھانا پسند نہیں کرتے، اسی طرح غیبت کرنا بھی چھوڑ دو۔ کیا؟ یہاں کیا ہے؟ یہاں مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا کیا کہا؟ اس کا مطلب یہ نکل رہا ہے کہ غیبت کرنا اتنا بڑا گناہ ہے جتنا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا گناہ ہے۔ ایک مقام پر حدیث پاک کے اندر اللہ نے فرمایا یہ زبان میرے لیے ہے، کسی کی غیبت کرنے کے لیے نہیں۔ فرمایا اللہ کی غیرت کو یہ